ہندوستان کی آزادی کے وقت مختلف مذاہب کا گلدستہ ہندوستان رہا۔ اس وقت الگ الگ مذاہب کے لوگ یہاں رہے۔ دستور جب بنایا گیا اس وقت ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی طرف سے اتنا خوبصورت دستور بنایا گیا کہ ہر مذہب کو، ہر قبیلے کو اپنی مذہبی رسومات اور اپنے انڈیویجول معاملات کی پوری مذہبی آزادی تھی، ان کے مذہبی قوانین کے مطابق۔ اسی پر بھروسہ کر کے جو لوگ ہندوستان میں اقلیت میں تھے انہوں نے بھی ہندوستان کو پسند کیا اور اپنے مذاہب کے حساب سے آج تک وہ اپنی چاہے شادی کا معاملہ ہو یا اپنے جتنے بھی ذاتی معاملات تھے وہ اپنے مذاہب کے قوانین کے حساب سے ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ دنوں سے ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور جو پہلے پروپیگنڈا ہوتا تھا اب یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے کہ ہندوستان میں کامن لا لانے کی بات ہو رہی ہے، UCC یونیفارم سول کوڈ، جس کے تحت تمام مذاہب کے فیصلے جو ہے وہ ایک قانون کے حساب سے ہو، جس میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ اقلیت کو دبانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، جس کی مخالفت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ مخالفت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بتائے ہوئے طریقے پر کر رہے ہیں۔ ایک ہندوستان میں ایسا بھی ہوا گھمائی جاتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے قوانین کو تبدیل گورنمنٹ کر رہی ہے فرقہ پرستی کے نام سے، تو اس پر مسلمان خواتین خوش ہیں، جو کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس سے پہلے بھی طلاق ثلاثہ کے وقت میں ایسا بولا گیا حکومت کی طرف سے کہ مسلم خواتین بہت خوش ہیں کہ 3 طلاق کو قانونی طلاق کی حیثیت ختم کر دی گئی۔ اس وقت بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں سے، خاص طور پہ مالیگاؤں سے بھی خواتین نے ریلی نکال کے اپنا احتجاج درج کیا کہ جو ہمارا شرعی قانون ہے، اصل میں جو مسلمانوں کا شرعی قانون ہے وہ کوئی مین میڈ قانون نہیں ہے، یہ ایک ربانی قاعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا اور نافذ ہوا۔ اس قانون کی خوبصورتی یہ ہے کہ قیامت تک اتنا مکمل اور جامع قانون ہے جو قیامت تک پرفیکٹ رہنے والا ہے۔ اس میں کسی بھی مسلمان کو کسی طرح کی ترمیم کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی، اور یہی ایمان ہے کہ قیامت تک کوئی ترمیم کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ ایسا پرفیکٹ قانون جو خوشی سے قبول کیا جاتا ہے، جہاں پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ 3 طلاق دینے سے طلاق ہو جاتا ہے اور مسلمانوں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، وہیں یہ بھی عورتوں کو حق تھا کہ اگر وہ نہیں چاہتی ہے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا تو اس کو خلا کا بھی حق تھا، جس کو دوسری سماج کے لوگ چھپاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان عورتوں پہ بہت ظلم کرتا ہے۔ بلکہ جتنا خوبصورت قانون اسلام کا ہے، جنہوں نے برابری کا حق دونوں کو دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نہ صرف مسلمان بلکہ سکھوں کی طرف سے بھی احتجاج کی بات آ رہی ہے۔ آج ہم لوگ نیوز میں دیکھ رہے تھے کہ قبائلی سماج کے لوگوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ جو ہمارا قانون ہے وہ ہمارے جو پروجوں سے چلا ہوا قانون ہے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ اور جو ہندوستان میں پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ شرعی قانون کی تبدیلی پر بہت خوش ہو رہی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کو جو غلط میسج جا رہا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک ہدایت ایسی ہے کہ خاص طور پہ مسلم خواتین اپنا احتجاج درج کروائیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ احتجاج درج کر رہے ہیں، ہماری آفس سے بھی احتجاج درج ہو رہے ہیں، لیکن وہ ای میل ID میں یہ صاف واضح نہیں ہوتا کہ یہ خاتون کا ہے یا مرد کا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مالیگاؤں شہر سے جو خواتین ہیں جو ایک تنظیم چلاتی ہے یا بچت گھر چلاتی ہیں، تو ان کے طرف سے ای میل ID میں ایسا مینشن رہے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ عورت ہے، تو جو ہوا اڑائی جا رہی ہے اس پہ کہیں نہ کہیں ضرب آئے گا۔ دوسرا یہ کہ جو مہیلا بچت گھر ہے یا تنظیمیں ہیں خواتین کی، اس کی اور وہ ایک NGO کی حیثیت رکھتی ہے وہ آرگنائزیشن، تو ان کی طرف سے دیا گیا ای میل ایک انڈیویجول عورت کا نہیں، اجتماعی طور پہ عورت کے ایک گروہ کا ہوگا، اس کو بتانے کے لیے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے۔ ہماری رابطہ آفس سے کل کے دن سے کل تاریخ ہے 20 تاریخ سے رابطہ آفس پر خواتین کا جن کے ای میل ID نہیں ہیں وہ یا جن کے ہے وہ یہاں آ کر، اور ہم لوگ ان کو رہنمائی کریں گے کہ اپنے ای میل ID بنائیں، اور جا کر شہر میں بھی
جو خواتین شاید اس چیز سے واقف نہیں ہیں ان کو جاگرکتا پیدا کرنے کے لیے ہم لوگ دستور بچاؤ کمیٹی کی طرف سے یہاں مختلف شعبے سے سماجی کام کرنے والی عورتوں کو ہم نے علامتی طور پہ بلایا ہے، جہاں اسکولوں سے بھی ہیں، آنگن واڑی سے بھی ہیں. آج بہت شارٹ نوٹس پہ ہم لوگوں نے بلایا. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہے کہ ایک ہوا اڑائی جا رہی ہے کہ مسلم خواتین جو ہے وہ حکومت کے قانون کو مان رہی ہے. اس پروپیگنڈا کو توڑنے کے لیے خواتین کا بڑا احتجاج ابھی جو ہے وہ ای میل کے ذریعے اپنے اعتراضات اور خطوط کے ذریعے جو اعتراض درج ہوں گے اس میں حصہ لیا جا رہا ہے دستور بچاؤ کمیٹی کی طرف سے. اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ لوگوں کے گھروں تک جا کے خواتین کو اس بات کے لیے بیدار کیا جائے. مردوں کے لیے جو اعتراضات کا کام ہے وہ تو چل ہی رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے بعد اگر کوئی دوسرا فیصلہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہوگا کہ اس معاملے میں آپ اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اگلا قدم جو بھی ہوگا ہم لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ان کے احکام پہ ہم لوگ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اس لیے میری مالیگاؤں شہر کی خواتین سے بالخصوص، مرد تو کر ہی رہے ہیں، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین سے بالخصوص گزارش ہے کہ وہ اپنا احتجاج یو سی سی کے خلاف درج کروائیں. اس یو سی سی کو آپ معمولی چیز مت سمجھیے، یہ ہمارے شرعی قانون کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا سازش ہو رہی ہے. اگر آج ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے تو ہماری شادی، ہمارے طلاق کے معاملات، ہمارے حصے بانٹے کے معاملات آگے جا کر ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے دفنانے کی رسم ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ہو سکتا ہے آگے جا کے بولا جائے کہ بھائی مسلمان دفن کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ جگہ استعمال ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی ختم کر دی جائے. تو یہ ہمارے وقار کا معاملہ ہے. اور اگر یہ میسج جاتا ہے کہ مسلمان خواتین جو حکومت کے قانون کو مان رہی ہے تو اس کی مخالفت کرنا ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے کہ ہم شرعی قانون کو مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. اس کے لیے ہم کو اس کے خلاف احتجاج درج کروانا چاہیے. ہماری رابطہ آفس آگرہ روڈ پر، شان ہند رابطہ آفس آگرہ روڈ پر آپ لوگوں کو ہر طرح کی مدد کی جائے گی گائیڈنس کرنے کے لیے. اور ہماری ٹیم بنا کر ہم خواتین سے جا کے رابطہ قائم کریں گے، بچت گھر والی خواتین سے رابطہ قائم کریں گے، جو لوگ آرگنائزیشن چلاتی ہیں، تنظیمیں خواتین کی چلاتی ہیں، ان سے بھی رابطہ کریں گے. اصل میں بیداری کی کمی، مالیگاؤں شہر اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی بیداری کی کمی ہے. اس کی نوعیت کو سمجھ نہیں رہے ہیں لوگ. ان میں بیداری پیدا کرنے کی ہم لوگ دستور بچاؤ کمیٹی کی طرف سے کوشش کریں گے. وقت کیا ہے؟ وقت صبح 11 بجے سے لے کر رات میں 9 بجے تک یہاں پر ہماری ٹیم رہتی ہے جو بالکل ان کو گائیڈنس کریں گے. اس کے بعد 7 بجے سے میں بھی رہتی ہوں. اگر کوئی بھی مشکل آئے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے اور آگے جا کے ہم لوگ اس کے آگے بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے کہاں جگہ جگہ ہم ایسے کیمپ لگا سکتے ہیں جہاں اعتراض آسانی سے درج ہو جائے.